جب مجھے بعد میں وہ سوال پوچھیں گے میں اس پہ I will probably add into this جو آپ سوال ابھی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بعد میں ایڈ اس پہ تھوڑا سا کروں گا کہ یہ تھوڑا سا غلط کیا انہوں نے غلط اس طرح ہم لوگ شاید زیادہ کریٹیسائز کر رہے ہیں بورڈ کو بھی ہر چیز کو بٹ دس از اے فیکٹ. یہ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے جونٹی روڈس کو بلایا, جونٹی روڈس کے بعد مجھے اپوائنٹ کیا اور آپ کو کئی چیزوں کا تو علم نہیں ہے کہ جب ہم لوگ انگلینڈ ٹور پہ گئے تو جان سنو بھی ایز اے بالنگ کوچ آئے تھے کچھ عرصے کے لیے which was a terrible thing for me personally لیکن میں خاموش رہا اس لیے کہ چلو اٹ مائٹ ہیلپ دا ٹیم, اٹ مائٹ ہیلپ دا بوائز, کیونکہ جان سنو واز اپنے ٹائم کے اچھے بالر تھے. وہ ہوا پھر دین ہی وانٹیڈ سم وکٹ کیپر آلسو ٹو کم ٹو ہیلپ ہم آؤٹ. تو انہوں نے اپنے طور پر کچھ جو کرکٹ بورڈ نے جس کی پیمنٹ کی جس کی کرکٹ بورڈ نے ان کو فیس دی ان سارے پلیئرز کو, تو یہ تھوڑا سا غلط میرے خیال میں طریقہ تھا. یا تو پھر دنیا کو بھی اس چیزوں کو بتایا جاتا کہ جی یہ دس از واٹس ہیپننگ, یا پھر مجھے نہ رکھتے یا کسی اور جیسے کہتے ہیں نا فیلڈنگ کوچ کے لیے آپ کو اس کو بلایا. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا غلط ایٹیٹیوڈ تھا. اچھا وقار یہ بتائیے کہ بالنگ کوچ وسیم اکرم اور وقار یونس کا نام جو ہے وہ آ رہا تھا کہ بالنگ کوچ کے لیے بہت پریشر تھا. لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے, اتنا امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں, پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ غلط ڈائریکشنز میں جا رہی ہے, بڑی وائڈز بالز ہو رہے ہیں, بڑے یہ ہو رہے ہیں, بڑی مومنٹس میں پرابلمس ہیں. تو اس صورتحال میں ایک بڑا تاثر تھا کہ جی ان لوگوں کو لایا جائے, پھر آپ ایز اے بالنگ کوچ جوائن کرتے ہیں. میرا سوال پہلا جو ہے کیا آپ نے ریکویسٹ کیا تھا یا انہوں نے آپ کو بلایا تھا؟ مجھے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں مجھے ریکویسٹ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی, میرے پاس تو جاب تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں. اچھا میں تو کامنٹری میں بڑا خوش تھا اور بڑے اچھے ماشاءاللہ میں I was getting better and better اور میرا بڑی اچھی فیلڈ تھی میڈیا فیلڈ. لیکن انہوں نے مجھے کیونکہ پروبیبلی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر بندہ شور مچا رہا تھا کہ وسیم بھی ہے وقار بھی ہے تو کیوں نہیں لیتے, تو انہوں نے ان کو اوپر پریشر بلڈ ہوا. پروبیبلی یہ چاہتے نہیں تھے, میرا نہیں خیال. اب میں سوچتا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چاہتے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ان کے اوپر اتنا پریشر بورڈ کے اوپر آ گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایز اے بالنگ کوچ انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ جی. پھر انہوں نے میرے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی جو کہ ہم لوگوں نے ایونچولی ایگری کر لیا کسی ایک اس پہ, اور میں پھر بالنگ کوچ آیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو تو بالنگ کوچ انہوں نے ورلڈ کپ تک کے لیے جو ہے وہ جو آپ کے کانٹریکٹ میں ہے جی, لیکن آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. جی کیوں؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. فیکٹس بتاؤں گا میں آپ کو, کوئی جھوٹ نہیں بتاؤں گا, اور میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتاؤں گا کہ میں, کیونکہ ان لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. بالکل, تاکہ میں چاہوں گا کہ آپ کلیریفائی کریں, اور جس طرح اور چیزوں کی کلیریفیکیشن آج ہوئی ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑی گئی. مجھے ایسا اسکویز کر دیا گیا کہ مجھے انہوں نے کہ جی ہاں. پہلے میں ایک چیز میں پہلے کہوں گا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا کوئی دیکھنے والے سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ جاب واپس چاہیے تو مجھے ہرگز وہ جاب مجھے یہ جاب بالکل نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, I'm fed up of this. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی چوائس نہیں چھوڑی گئی. ٹھیک ہے نا, اور جس طریقے سے مجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسکویز ان کر دیا گیا, کہ جس طریقے سے کہ میرے ہر طرف سے رستے روک دیے گئے کہ میں پایا کہ تھا کہ میں یہ چھوڑ کے چلا جاؤں, اور بس تو کیا تھا. حالانکہ یہ غلط تھا اور اس ٹائم پہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی فیل ریئلی سوری for myself and for the team and for the cricket board also کہ یہ سارا جو گند مچا یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا. we were round the corner from the world cup. یہ ورلڈ کپ 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں, لیکن اس طرح کا یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے یہ سارے ماحول حالات بنا دیے گئے تھے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہتا یار مجھے نہیں کرنا چاہیے نا, میں کیا کروں. کیا ماحول تھے, میں حالات, لوگ تو یہ پوچھنا چاہیں. میں یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے یہ سلیکٹ کیا, جب میں حج پہ گیا ہوا تھا, حج سے مجھے وہیں پتہ چل گیا تھا کہ جی اپنا مشتاق احمد جا رہے ہیں ٹیم کے ساتھ, اور مجھے انہوں نے صرف ٹیسٹ میچز کے لیے بلایا. ٹیسٹ میچز کے لیے انہوں نے مجھے رکھا ہے, اس کے بعد 1 ڈیز کے لیے مجھے انہوں نے فارغ کر دیا. تو میں جب واپس آیا اور آ کے میرا پہلا سوال جب میں نے چیئرمین صاحب کو آ کے میں نے فون کیا, بولے تو میں نے کافی دیر لگی مجھے ڈھونڈتے ہوئے. ایونچولی جب مجھے ملے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں کہ سر یہ جو پرابلم ہے کہ
آپ نے مجھے ٹیسٹ میچز کے لیے رکھا ہے اور ون ڈے کے لیے نہیں رکھا, تو اس کے پیچھے کیا اسٹوری کیا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کیونکہ آئی تھنک پرسنلی کہ میں نے یہ 8 مہینے جو کام کیا 8-9 مہینے, تو یہ میرا آئی تھنک آئی میڈ اے ڈفرنس. اگر آپ دیکھیں گے تو بالرس کے ڈفرنس آپ کو نظر, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ میں کہنا چاہتا ہوں, نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے 8-9 مہینے کہ جی میں نے جی عمر گل کو بنا دیا, میں نے جی فلانے کو کر دیا, فلانے جی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو سرو دا کنٹری اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن ویل.